حضور شہنشاہ بغداد حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری پیاری صفات ہیں۔ آپ کو اللہ نے علم دیا تو کمال علم دیا، اللہ نے آپ کو تقویٰ دیا تو ایک خاص مقام پہ فائز کیا۔ رب کائنات جل جلالہ نے آپ کو تصوف کے میدان میں، اس صوفیاء کے میدان میں وہ مقام عطا کیا کہ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ رغبتی، میرا یہ قدم، علی رکبت کل ولی من ولی اللہ، رغبتی حاضی علی کل ولی اللہ، فرمایا میرا یہ رحمت اور ولایت کا قدم اور یہ جو برتری ہے، اللہ نے مجھے جملہ اولیاء پہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ رب کائنات جل جلالہ کا کرم ہے۔ لیکن آپ کی جملہ صفات میں آج کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا، وہ ہے سچائی، صدق، جس پہ آیت طیبہ بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا تھا۔ سچے بندے تھے، سچے بندے تھے، سچائی آپ کا شعار تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری بات آپ کو ابتدا میں سناتا ہوں۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ سے شیخ محمد قائد غوانی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے آپ سے کئی باتیں پوچھی، کئی سوالات کیے، حتیٰ کہ میں نے آپ سے عرض کیا قبلہ اللہ نے جو آپ کو عظمت دی ہے اور اللہ نے آپ کو ایک خاص بزرگی عطا فرمائی ہے، اس سب بزرگی اور عظمت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا سچ پر، سچائی پر۔ اس کے بعد حضور شہنشاہ بغداد میں ایک ایسا جملہ بولا، ہم سب طالب علم رہے ہیں، ہمیں یہ بات ضرور ہارٹ ٹچنگ ہوگی۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ جب میں دور طالب علمی میں تھا، طالب علم تھا، تب بھی میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو اللہ نے مجھے شان عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عظمت عطا کی ہے، اس عظمت اور بزرگی کا بنیادی راز سچائی ہے۔ راست وہی ہے کہ میں نے زمانہ طالب علمی میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رب کائنات جل جلالہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور آپ کی سچائی کا ایک عظیم واقعہ ہے جو ہر سال آپ کی خدمت میں اہل علم پیش کرتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ جب حصول علم کے لیے بغداد آ رہے تھے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ، آپ کی اماں نے آپ کا جو حصہ بنتا تھا 40 دینار وہ آپ کو دے دیا تھا، ایک لباس آپ کے میں سی کر دے دیا، اور حضور شہنشاہ بغداد ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف علم سیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ پتہ چلا حضور سلطان العارفین جو اپنے آپ کو حضور شہنشاہ بغداد کا ایک مرید سمجھتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ باجو علم کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں۔ جو آدمی صاحب علم نہیں ہے اور تصوف کی باتیں کرتا ہے، جس آدمی کو اللہ نے علم نہیں بخشا اور وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس اپنے ولایت کے دعوے میں سچا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی سیڑھی جو طریقت کی طرف لے جاتی ہے وہ شریعت ہے۔ جب شریعت میں انسان کو دباؤ ملتا ہے، شریعت میں انسان کو رب کائنات جل جلالہ کا کرم ملتا ہے، تو وہی سفر طریقت کی طرف طے کرتا ہے۔ حضور پیر سیوان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک صاحب علم تھے، ایک مولوی کہلانے والے بزرگ تھے۔ پہلے مولوی لوگ کہلاتے تھے، جس طرح کہ مولوی روم، مولانا روم، اسی طریقے سے ہمارے حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خود ان کی کتابوں میں ہے مولوی مہر علی۔ تو جو بنیادی چیز ہے ہمارا آج تو ایک عجیب معاملہ بن گیا، اور ایک عجیب لوگوں نے ایک الگ امتیاز پیدا کر دیا، کہنے لگے مولوی گیری اور ہے، فقیری اور ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس علماء کے طبقے میں زہد آ جائے، علماء کو رب کائنات اگر فقیری دے دے،
اور ایک عالم کے پاس اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا کر دے تو اسی کو ہی رب کائنات اپنی ولایت کی کرسی عطا فرماتا ہے، اسی کے سر پہ ہی ولایت کا تاج سجتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد تحصیل علم کے لیے روانہ ہوئے اور بغداد جا رہے تھے۔ راستے میں مشہور واقعہ ہے حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، راستے میں ہمدان کے قریب قافلہ پہنچا تو آپ کے اس قافلے پر 60 کے قریب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ چھوٹا سا کارواں تھا، ڈاکو مسلح تھے، 60 کے قریب ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ جس بیچارے کے پاس کچھ تھا سب چھین کے لے گئے۔ جو بھی ڈاکو آپ کے پاس سے گزرتا، آپ ایک لڑکپن کی عمر کے بچے تھے، آپ سے کہتا بچہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ آپ فرماتے جی میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ ڈاکو آ جائے، حملہ آور ہونے لگے، ماحول دیکھ کر معصوم بچہ بھی چیخ پڑتا ہے اور اس چیز کو بھانپ جاتا ہے کہ لگتا ہے یہ جو میرے پاس نقدی ہے یہ چھین لے گا، تو اسی لیے وہ بھی کہتا ہے نہیں جی میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ لیکن حضور شہنشاہ بغداد آپ جب آ رہے تھے آپ کو اماں نے یہی نصیحت کی تھی، بیٹا پوری زندگی ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، ایک معاشرے کو خصوصاً پاکستانی معاشرے کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ سرزمین جو اولیاء کی سرزمین کہلاتی ہے، یہ قرۂ ارض جس میں دین بطور خاص اولیاء کی محنت کے کرم سے اور محنت کی بدولت پہنچا اور پھیلا ہے، ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، بڑی احتیاج ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد کو اماں جی نے کہا تھا بیٹا میرا تجھ سے ایک بڑا پیارا اعلان ہے، میں تمہیں سبق دینا چاہتی ہوں، ساری زندگی ہمیشہ سچ بولنا۔ بس جب اماں جی نے یہ کہا اب ڈاکو آ گئے راستے میں، انہوں نے حملہ کر دیا اور حالت یہ بنی کہ سب سے وہ چھینتے جا رہے ہیں، جس کے پاس کچھ ہے وہ چھین رہے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جو ڈاکو آتا ہے آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس بچے کچھ ہے؟ آپ فرماتے جی میرے پاس بھی پیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر ایسا ہوا جس نے پوچھا ایسا جواب، وہ آپ کو لے کر اپنے سپہ سالار کے پاس پہنچے، اپنے سب سے بڑے قائد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے یہ عجیب بچہ ہے، جس کسی نے پوچھا اس سے پیسوں کی بابت اس نے سب کو ہاں میں جواب دیا، کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں۔ عجیب بچہ ہے، ہماری سمجھ سے ہماری سوچ سے اس کی طبیعت بالا تر ہے۔ تو ڈاکوؤں کے قائد نے بھی آپ سے پوچھا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، یہی چیز اس کی آج بڑی احتیاج ہے۔ ایک بحثیت مسلمان ہمارا کردار تھا سچائی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین صفت تھی صداقت و دیانت۔ آج وہ نعمت ہم سے چھن گئی۔ اقبال فرماتے سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج بھی اگر تو دنیا کو لیڈ کرنا چاہتا ہے، آج دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام پانا چاہتا ہے، اعلیٰ کردار اختیار کر۔ ہمارے دشمن جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہمارے غیر اس صداقت اور دیانت پہ آ گئے، آج پوری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے پاس وہی اصول ہیں جو ایک اچھے معاشرے کے اصول ہونے چاہیے، اور ہمارے پاس کیا حال ہے آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ ایک مسلمان کا زیور ہے سچائی، ایک مسلمان کا حسن ہے سچائی۔ آپ اور میں زندگی میں اس بات کا عزم کریں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے جیسے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا، ہم آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ پکا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو رب کائنات ضرور آپ کو بھی عزت عطا فرمائے۔ اماں جی سے وعدہ کیا، اب ڈاکوؤں کے سالار کے پاس پہنچے، اس نے بھی پوچھا اے بیٹا تیرے پاس پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میرے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنے پیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار اب آگے بڑھتا گیا، بیٹا پیسے کہاں ہیں؟
آپ نے فرمایا میری یہ جو بغل کے نیچے یہ جو لباس ہے نا میرا، تو بغل کے نیچے اماں نے میرے لیے ایک کپڑا سلائی کر دیا تھا، اس میں اماں جی نے پیسوں کو سی دیا تھا کہ جیسے ضرورت بنے وہاں سے نکال لینا، میں پیسے ادھر رکھتا ہوں۔ اس نے حضور شہنشاہ بغداد فرماتے وہاں سے کچھ سلائی جو سوئی کی سلائی تھی اس نے ادھیڑی تو وہاں سے پیسے ملے۔ اب ڈاکوؤں کا سالار ہکا بکا رہ گیا، پورا منظر سارے اس کارواں کے سامنے ہے، ایک چھوٹی عمر کا بچہ، معصومیت کی عمر ہے، سچائی کے اس مقام پہ کھڑا ہے کہ بتا دیا اتنے پیسے ہیں، یہ بتا دیا کہاں پہ موجود ہے، حتیٰ کہ پیسے مل گئے۔ یہ ساری بات ان کو بتائی جا رہی ہے جو پیسہ چھیننے والے ہیں، جو ڈاکو ہیں۔ جب یہ سارا منظر ہوا، اس ڈاکوؤں کے سالار نے یہ سارا منظر دیکھا، پورے کارواں نے دیکھا۔ اب ڈاکو کہنے لگے بیٹا یہ بتا تو نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، پیسے کیوں نہیں بچا لیے، اپنے ان پیسوں کا دفاع کیوں نہیں کیا، سچ کیوں تو نے بولا، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اب جو جواب حضور شہنشاہ بغداد کا تھا جو آپ کو میں پہلے بتا چکا، انہوں نے کہا قبلہ اے میرے بھائی، اے چچا جان، میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا، اماں نے اپنی دہلیز گھر کی دہلیز پر جب مجھے ودا کیا تھا تو الوداع کرتے وقت اتنا لمبا چوڑا خطبہ نہیں دیا تھا، ایک ہی جملہ کہا تھا بیٹا بس ساری زندگی سچ بول، ساری زندگی سچ بولنا۔ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے نکلا تھا اماں جی جیسے حال آ جائے اور جیسا بھی وقت میرے اوپر کڑے سے کڑا آ جائے آپ سے وعدہ کرتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا۔ ڈاکو یہ جملے سننے لگا، حتیٰ کہ حضور شہنشاہ بغداد تو مادرزاد ولی تھے، آپ کے جملوں نے اس کے ذہن پہ ایسا اثر کیا، حتیٰ کہ اس ڈاکوؤں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا تم اپنی والدہ مائدہ سے وعدہ شکنی نہیں کر سکے، ایک ہم ہیں، اللہ سے کیا وعدہ بھلا بیٹھے۔ حضور شہنشاہ بغداد ان کو خطاب نہیں سنایا، ڈاکوؤں کو اپنا عمل پیش کیا۔ حضور شہنشاہ بغداد نے ڈاکوؤں کے سامنے ایک گھنٹے کا لیکچر نہیں دیا، اپنا کردار پیش کیا۔ تو ڈاکوؤں کو سردار فوراً نیچے جھکا، آپ کے ہاتھ پہ طائب ہوا اور پورے کارواں کو دیکھ کر کہنے لگا اے میرے قافلے والوں، میں اپنے اس بچے کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں، کسی کا مال نہیں چھینوں گا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں رہوں گا، اللہ کے ذکر میں رہوں گا۔ قافلے والوں نے بھی تو سارا واقعہ دیکھا تھا، سن چکے تھے، انہوں نے کہا پہلے تم ہمارے سالار تھے اس سلسلے میں، اب تم نے توبہ کی، ہم بھی آپ کے پیچھے اسی بچے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ ساری زندگی ڈاکہ زنی کو ترک کر کے اللہ کے ذکر میں زندگی گزار دیں۔